صبح الارم کی آواز پہ اشال کی آنکھ کھلی تھی۔ کچھ لمحے وہ ویسے ہی پڑی رہی اور ناسمجھی سے چھت کو دیکھتی رہی۔ پھر جب دماغ شعور کی طرف آیا تو کل کا سارا واقعہ اس کے ذہن کے پردے پہ لہرایا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک دفعہ پھر نم ہوئی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر بیڈ کی دوسری جانب دیکھا تھا۔ ماہر اس کی طرف کروٹ لیے سو رہا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کب روم میں آیا تھا اور الارم بھی یقیناً اسی نے لگایا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اٹھ کر بیٹھی تھی اور آہستگی سے اپنا ہاتھ ماہر کے کندھے پہ رکھا تھا۔ ماہر اٹھ جاؤ، تمہارا الارم بج بج کے بند ہو چکا ہے، اس کے کندھے کو ہلاتے اشال نے کہا تھا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا تھا۔ اس نے 2-3 دفعہ اسے پھر ہلایا لیکن کوئی اثر نہیں ہوا اس پہ۔ کیا کروں، یہ تو اٹھ نہیں رہا، اشال نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر کچھ سوچتے اس کے اوپر سے ہاتھ بڑھا کر الارم پیس پکڑا تھا۔ اس کا ارادہ الارم لگا کے اس کے کان کے نزدیک رکھنے کا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ الارم پیس پکڑتی، ماہر نے ایک دم سے آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم جاگ رہے تھے؟ اشال نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کب سے وہ اسے جگا رہی تھی، تب تو اس پہ کوئی اثر نہ ہوا تھا، اب کیسے جاگ گیا تھا؟ میں دیکھنا چاہتا تھا میری بیوی مجھے جگانے کے لیے کیا کرتی ہے، یہاں تو میرے کانوں کے پردے پھاڑنے کی تیاری ہو رہی تھی، ماہر نے اسے دیکھتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تم جاگ نہیں رہے تھے اور کیا کرتی میں؟ اشال نے منہ بسورا تھا۔ میں نے کل کیا کہا تھا؟ ماہر نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اپنی طرف جھکاتے اس سے پوچھا تھا۔ اس کی حرکت پہ اشال کی پلکیں لرز کے جھکی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اشال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی بات بھول چکی تھی۔ مسز اشال ماہر، میں نے کہا تھا کہ آپ اپنے شوہر نامدار ماہر شیرازی کو آپ کہہ کر بلائیں گی، لیکن یہاں تو ابھی بھی تم چل رہا ہے، تو آپ بتانا پسند کریں گی ایسا کیوں ہے؟ ماہر نے کہا تھا۔ تم اسے چھوٹے ہو، اشال نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے نارمل رویے سے اشال نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ وہ سب بھول چکا ہے۔ تو چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، ہوں تو آپ کا شوہر، اور میں نے کل بھی کہا تھا مجھے تمیزدار بیویاں اچھی لگتی ہیں، ماہر نے ہر لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اور یہ کیا، مجھے باتوں میں لگا دیا، مجھے جلدی نکلنا تھا، ایک دم سے ماہر نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے؟ اشال نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا تھا۔ سوال پہ سوال وہ خود پوچھے جا رہا تھا اور باتوں میں لگانے کا الزام اسے دے رہا تھا۔ ہاں آپ نے، بیڈ سے اترتے ماہر نے جواب دیا تھا، لیکن میں، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ مجھے بحث کرنے والی بیویاں بالکل اچھی نہیں لگتی، اس لیے آگے سے بحث نہ کیا کریں۔ اس کی بات بیچ میں ٹوکتے ماہر نے اسے سختی سے کہا تھا۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، میرے کپڑے نکال کر رکھیں اور ناشتہ بنائیں میرے لیے۔ اسے کہتے خود واش روم میں گھس گیا۔ اشال نے آنسو بھری آنکھوں سے واش روم کے دروازے کو دیکھا اور پھر آنسو صاف کر کے اس کے کپڑے نکال کے رکھے اور خود کچن میں چلی آئی۔ وہیں کچن کے سنک پہ ہاتھ منہ دھو کر ناشتے کی تیاری کرنے لگی۔ جب تک ماہر فریش ہو کر چینج کر کے آیا، وہ ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ ماہر کے آتے ہی اس نے ٹیبل پہ ناشتہ لگایا تھا۔ ماہر، آپ جاتے ہو مجھے گھر چھوڑ جائیں اور واپسی پہ لے آنا، اسے دیکھتے اشال نے آنس بھرے لہجے میں کہا تھا، اور اس کی بات کو ذہن میں رکھتے اسے آپ کہہ کر ہی مخاطب کیا تھا۔ کس خوشی میں؟ ماہر نے نیپکن سے منہ صاف کر کے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ آپ چلے جائیں گے، میں اکیلی کیا کروں گی پورا دن، اس نے روحان سے لہجے میں کہا تھا۔ اکیلے رہنے کی عادت ڈال لیں، آپ کے لیے یہی بہتر ہے، اور میں جا رہا ہوں، دروازہ لاک کر لیں۔ اللہ حافظ کہہ کر اس نے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا اور پیچھے سے وہ بس دھندلائی نظروں سے دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے سوچ رہی تھی، اتنی بڑی غلطی تو نہیں تھی کہ ماہر اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہا تھا۔ ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، اور اس نے بھی ری ایکشن ہی دیا، اور اتنا بھی شدید نہیں دیا تھا جتنی شدید سزا مل رہی تھی۔ اور تو اور کسی نے ماہر کو روکنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی، اور اسے ماہر کے ساتھ آنا پڑا تھا۔ میں نہیں بات کروں گی کسی سے بھی، روتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اور پھر وہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ ساری پلٹن یونی سے آ کر اپنے سارے کام نپٹا کر اب شام کو ماہر کے فلیٹ پہ دھاوا بول چکی تھی۔ ماہر نے بیل پہ ہاتھ رکھا اور اٹھانا بھول گیا تھا۔ ماہر ابھی تھکا ہوا آیا تھا، سارا دن بزی رہنے کے بعد ابھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کے لیے لیٹا ہی تھا کہ بیل کی آواز پہ غصے سے دروازے تک آیا تھا، اور آگے کھڑی پلٹن کو دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بل آئے تھے۔ کیا کرنے آئے ہو تم لوگ یہاں؟ اس نے وہیں کھڑے کھڑے غصے سے پوچھا تھا۔ بے فکر رہو، ہم تم سے ملنے نہیں، اپنی بہن سے ملنے آئے ہیں۔ ہارون نے اپنے تئیں اس کی کراری کی تھی۔ تمہاری بہن میری بیوی ہے، میں نہیں ملنا چاہتا تم سب لوگوں سے، میری بیوی ہونے کے ناطے تم لوگوں کی بہن بھی نہیں ملنا چاہتی، اس لیے جا سکتے ہو تم لوگ۔ وہ پہلے ہی تھکا ہوا تھا، مزید ان لوگوں کی بکواس نہیں سن سکتا تھا، اس نے انہیں بھگانا چاہا تھا۔ ارے تم لوگ، اشال کچن میں تھی جب اس نے ماہر کو گیٹ کی طرف جاتے دیکھا۔ جب وہ تھوڑی دیر بعد واپس نہ آیا تو وہ اس طرف آئی تھی، اور آگے کھڑی پلٹن کو دیکھتے اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ ہاں بس ہمیں آپ کی یاد آئی تو ہم آپ کو ملنے چلے آئے، ہارون نے کہا، اور سب ماہر کو رستے سے ہٹاتے اندر چلے آئے، اور ماہر نے انہیں گھورتے دروازہ بند کیا تھا۔ وہ اندر آئے تو سب باری باری اشال سے مل رہے تھے۔ مل لیے نا اپنی بہن سے، چلو اب سب یہاں سے، 9 2 11 ہو جاؤ۔ جب سب مل لیے تو ماہر نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا ہو گیا ماہر، بچے ملنے ہی تو آئے ہیں،
اور آپ انہیں نکالنے بھی تلے ہیں، اشال نے حیرت سے کہا تھا، اور اس کے آپ کہنے پہ سب نے آنکھیں پھاڑ کر پہلے اشال اور پھر ماہر کو دیکھا تھا۔ آپ اسے آپ کیوں بول رہی ہیں؟ سب کے دلوں میں چلتا سوال ہارون نے پوچھا تو ماہر نے دانت پیسے تھے۔ کیوں؟ تم لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے کیا؟ اور وہ جو بھی کہے مجھے، ماہر نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ ہمیں ہے مسئلہ، آپ ہی ہیں وہ ہماری، اور ان کے بھائیوں کے ہوتے آپ انہیں ٹارچر نہیں کر سکتے، زارون نے جذبات کے فلو میں بہہ کر کہا تھا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ ماہر نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تھی، جبکہ اشال بس حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں روم میں جا رہا ہوں، اگر مجھے شور کی آواز آئی تو میں کسی کا بھی لحاظ کیے بغیر سب کو اٹھا کے ماروں گا باہر۔ ماہر نے انگلی اٹھا کے سب کو وارننگ دی اور روم میں چلا گیا۔ یہ آپ کے شوہر نے تو یہاں آتے ہی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہیں، یہ نہ ہو آئندہ ہمیں پہچاننے سے انکار کر دیں۔ ماہر کے روم کے بند دروازے کو دیکھتے ہوئے کہا تو اشال شرمندہ ہو گئی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، تھکے آئے ہیں نا اس لیے، اشال نے وضاحت پیش کی۔ نہیں، یہ سب چھوڑیں، آپ یہ بتائیں بھائی کا رویہ کیسا ہے آپ کے ساتھ؟ زارون نے کہا تو اشال کو بھی ساختہ اس پہ پیار آیا تھا۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل ٹھیک ہے، تم لوگ ٹینشن نہ لو، اشال نے پیار سے اس کے بال بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ہم نے آپ کو بہت مس کیا، علایا نے کہا تو وہ ہنس دی۔ میں بھی اپنی گڑیا اور باقی سب کو بہت مس کیا، اشال نے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ارے یہ تو ہے ہی روتو بچہ، جب دیکھو کسی نہ کسی بات پہ روتی رہتی ہے، علایا کو دیکھتے زارون نے شرارت سے کہا تھا۔ علایا نے احتجاج بلند کیا تو سب ہنس دیے۔ پھر ماہر کی وارننگ کو بھولے سب نے وہ طوفان مچایا کہ حد نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ کرتے کہ روم کا دروازہ کھلنے کی زوردار آواز پہ سب کی نظریں آواز کی سمت گئی تھی، اور وہاں سرخ آنکھوں سے گھورتے ماہر کو کھڑے دیکھ کر سب کو اپنی شامت آتی نظر آئی تھی۔ اٹھو سارے اور دفع ہو جائے یہاں سے، ان کے قریب آتے وہ دھاڑا تھا۔ ماہر، یہ کیا؟ آپ چپ رہیں۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ماہر نے اسے چپ کروا دیا تھا۔ اور تم لوگ یہاں کھڑے کیا منہ دیکھ رہے ہو؟ نکلو یہاں سے، ماہر نے سب کو آنکھیں دکھاتے کہا تو سب نے وہاں سے جانے میں عافیت سمجھی۔ اس سے پہلے کہ سچ میں جوتے پڑتے، وہ اشال کو خدا حافظ کہتے دروازے کی طرف بڑھے، اور ان کے پیچھے ماہر بھی دروازہ بند کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ رات ہو چکی ہے، آرام سے جانا تم لوگ گھر، رستے میں کہیں بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 منٹ بعد میں کال کر کے بابا سے پوچھ لوں گا تم لوگ پہنچے یا نہیں، اور اگر نہ پہنچے ہوئے تو جو تم لوگوں کی درگت بنے گی، اس سے انجان بالکل بھی نہیں ہو تم لوگ۔ ماہر نے تینوں لڑکوں کو وارننگ دیتے کہا تو وہ سب اس سے ملتے اسے اللہ حافظ کہتے چلے گئے تھے۔ وہ دروازہ بند کر کے آیا تو آگے اشال بیٹھی رو رہی تھی۔ اب آپ کو کیا ہے؟ اس نے گہری سانس بھرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ لوگ مجھ سے ملنے آئے تھے اور کس بدلحاظی سے آپ نے انہیں نکال دیا، اشال نے روتے ہوئے کہا تھا۔ ان کا نکل جانا تو بہت محسوس ہو رہا ہے، لیکن یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ شوہر کیوں کمرے میں بند ہے، کوئی چائے پانی اسے بھی پوچھ لوں؟ ماہر نے طنز کیا تو اس کے رونے میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ اچھا چپ کرے، نہیں کہہ رہا میں کچھ، اور یہ بتائیں کیا بنایا ہے؟ ماہر نے کہا کیونکہ اسے شدید بھوک لگی تھی۔ کچھ نہیں بنایا، ابھی بنانے کا سوچ رہی تھی کہ وہ آ گئے تھے، پھر ان کے ساتھ بزی ہو گئی تھی، اشال نے سوں سوں کرتے کہا تھا۔ دوپہر میں بھی کچھ نہیں بنایا تھا؟ ماہر نے پوچھا تو اس نے نفی میں ساری لایا تھا۔ ماہر بس تعصب سے اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ آپ برتن سیٹ کریں، میں لے کر آتا ہوں کھانا، اسے کہہ کر وہ روم میں چلا گیا اور والیٹ وغیرہ لے کر باہر نکل گیا، اور اشال آنسو صاف کرتے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وقت جیسا بھی ہو، اس کا کام ہوتا ہے گزرنا، شیرازی ہاؤس کے لیے وقت رکا نہیں تھا، دن بہ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے۔ اس دوران ماہر نے دن رات ایک کر دیا مال کو دوبارہ چلانے کے لیے۔ وہ اور اشال رہے ابھی فلیٹ میں ہی رہے تھے۔ فی الحال اس نے نعمان صدیقی کو چھوڑ کر اپنا سارا دھیان مال کی طرف لگایا ہوا تھا، لیکن ایک بندہ اس کے پیچھے چھوڑا ہوا تھا جو اسے اس کے پل پل کی خبر دیتا تھا۔ ماہر نے پہلے مال کی مرمت کروائی اور اس پہ بھی بہت خرچہ ہوا تھا۔ اس کے بعد مال کو دوبارہ سٹارٹ کرنا تھا، اس کے لیے اس نے ڈیبٹ فائنانس کا سہارا لیا تھا۔ مال کی مارکیٹ میں پہلے گڈ ول بہت ہائی تھی، اس لیے مال کے پہلے ریکارڈ کو دیکھتے لوگوں نے مال میں انویسٹ کر لیا تھا۔ اس کی محنت اور لگن کے نتیجے میں مال آج پھر اپنی حالت میں واپس آیا تھا۔ آج مال کی اوپننگ سیرمنی تھی۔ آج ماہر بہت خوش تھا کہ اس نے خود سے کیا وعدہ پورا کیا تھا۔ اس وقت سب سیرمنی میں موجود تھے۔ آج میرا فخر سے سر بلند ہو گیا ہے، اللہ تم جیسا بیٹا سب کو دے۔ الطاف صاحب نے فرط جذبات سے مغلوب ہو کر ماہر کی پیشانی چومتے اسے گلے لگایا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ سب خراب میری وجہ سے ہوا ہے تو ٹھیک بھی میں خود کروں گا، اور اب سب کی دعاؤں سے یہ ممکن ہو گیا، ماہر نے محبت سے کہا تھا۔ بس کر دے بھائی، کچھ تھوڑا سا پیار ان کا ہمارے لیے بھی چھوڑ دے، ہمیں تو بس جوتے ہی ملتے ہیں ان سے۔ الطاف صاحب نے اسے ایک دفعہ پھر گلے لگایا تو ہارون نے منہ بنا کر کہا تھا، تم لوگوں نے کبھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے جو تم لوگوں کو شاباش دوں؟ الطاف صاحب نے اسے گھورا تھا۔ لیں بڑے بابا، آپ کے ہر فیصلے پہ تابعداری سے سر جھکایا ہم نے، آپ نے کہا نکاح کا، ہم نے بغیر چون چاں کیے آپ کے فیصلے پہ سر جھکا دیا۔ ہارون نے معصوم سا منہ بناتے کہا تھا، کوئی بات نہیں بیٹا، میں اپنے فیصلے تم لوگوں پہ مسلط نہیں کرتا، ابھی بھی ٹائم ہے، کہتے ہو تو علیحدگی کروا دیتا ہوں۔ الطاف صاحب کی بات پہ ہارون کی ہوا ٹائٹ ہوئی تھی۔ نہیں بڑے بابا،
اب تو سب کو پتہ چل چکا ہے نا، آپ کی انسلٹ ہو جائے گی سب کے سامنے، ہارون نے جلدی سے کہا۔ ارے نہیں بیٹا، اگر تم خوش نہیں ہو تو کوئی زبردستی نہیں ہے، الطاف صاحب نے کہا تھا۔ بڑے بابا خود کو پھنستے دیکھ کر اس نے بیچارگی سے کہا تو سب ہنس دیے۔ بچے جتنے مرضی بڑے اور ہوشیار ہو جاؤ، باپ ہمیشہ باپ ہی ہوتے ہیں، اس کا کان پکڑ کر الطاف صاحب نے کہا تو سب نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ میری توبہ، جو میں آئندہ آپ سے پنگا لوں، اس نے دوسرے کان کو پکڑ کر اس انداز میں کہا۔ سب کی ہنسی نکل گئی۔ ماہر، اب بس کرو، گھر واپس آ جاؤ، ان 4-5 مہینوں میں ہم نے تم لوگوں کو بہت یاد کیا، اب تو لوگوں کے منہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ الطاف صاحب کی بات پہ اس نے اشال کو دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ نگاہ ملنے پہ وہ نظریں جھکا گئی تھی۔ جی بابا، تقریب کے بعد ہم سب آپ کے ساتھ شیرازی ہاؤس ہی جائیں گے۔ ماہر کی بات پہ اشال نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھتے مسکرا رہا تھا۔ یاہو! اس کے کہنے پہ ساری پلٹن نے نعرہ لگایا تو تقریب میں موجود سب لوگوں نے ان کی طرف دیکھا تھا، پھر تقریب کو آگے بڑھایا تھا۔ الطاف اور الیاس صاحب مہمان خصوصی تھے، انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور نیک تمنائیں دیں۔ اس دوران ماہر کو اشال کہیں نظر نہ آئی۔ اس نے ہر طرف نگاہ دوڑائی لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ ابھی وہ کسی سے پوچھتا کہ اس کا فون بجا تھا اور آگے سے جو کہا گیا وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے ماہر کا فون پھر بجا تھا۔ اس نے اسکرین سامنے کی تو نعمان صدیقی کا نمبر دیکھ کر اس نے جبڑے بھینچے تھے۔ کیسے ہو ماہر شیرازی؟ مجھے تم سے اتنی بے پرواہی کی امید نہیں تھی کہ مال کے چکر میں اپنی بیوی کو بھول گئے اور اس کا میں نے فائدہ اٹھا لیا۔ کال یس کرتے ہی آگے سے نعمان صدیقی نے اپنی مکروہ آواز میں کہا تھا۔ چھوڑوں گا نہیں میں تمہیں نعمان صدیقی، ماہر نے بھینچی آواز میں کہا تھا۔ پہلے پکڑ تو لو، اس نے کہہ کر کال بند کر دی۔ اس کے کال بند کرتے ماہر نے جلدی سے اشال کی لوکیشن چیک کی تھی اور اپنے بندے کو کال کرتے جو اس نے نعمان صدیقی کے پیچھے چھوڑا تھا باہر نکل گیا تھا۔ اسے باہر نکلتے سب نے دیکھ لیا تھا لیکن جب تک ہارون اس کے پیچھے آیا وہ گاڑی لے کر نکل چکا تھا۔